اس کے بعد اب یہاں سے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ایسے کام کرو جس سے معاشرے میں برائی پیدا نہ ہو. تو اے ایمان والو تم ایسے گھروں میں داخل نہ ہو جو تمہارے گھر کے علاوہ ہیں. پہلے کیا کرتے تھے لوگ؟ صباح الخیر، مساء الخیر، گڈ مارننگ، گڈ نائٹ کرتے ہوئے گھس جاتے تھے. آج بھی کیا کرتے ہیں؟ خالہ کیسے ہیں آپ؟ وہ خالہ کو دیکھنے نہیں آئے، وہ جو اندر ہے اس کو دیکھنے کے لیے آئے. السلام علیکم خالہ، بولے خالہ کو دیکھنے نہیں آئے اور ڈائریکٹ گھر میں پہنچ گئے، چولہے کے پاس پہنچ گئے. خالہ السلام علیکم، بولے آنٹی السلام علیکم. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. پہلے سلام کرو، سلام کرنے کے بعد اگر جواب آئے تو داخل ہو، ورنہ واپس چلے جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے یہاں گئے، کہا السلام علیکم، جواب نہیں آیا، جبکہ اندر موجود تھے وہ. آپ نے پھر کہا السلام علیکم، کوئی جواب نہیں آیا. تیسرے پہ کہا السلام علیکم، جواب نہیں آیا. تو آپ نے پیٹ پھیری اور چلنے لگے تو گھر سے وہ صاحب خانہ دوڑ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ ہوئے، کہا اللہ کے رسول میں سن رہا تھا. ارے بولے سن رہا تھا، جواب نہیں دے رہا تھا. کہنے لگے اللہ کے رسول آپ سلامتی بھیج رہے، میں چاہ رہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ آپ میرے گھر والوں کے اوپر میرے اوپر سلامتی بھیجتے، میں چپ چاپ آپ کے سلام کا جواب دے رہا تھا. آئیے تشریف لائیے. تو وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، پہلے سلام بولیے، جب اجازت ہو تو اندر داخل ہو اور اجازت نہ ملے تو چلے جاؤ. اور گھر کے سامنے ایسی جگہ پر نہ کھڑے ہو کہ اندر کا کوئی منظر دکھائی دے. جی آدمی کھڑکی کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے، چلو آنٹی آؤں، ارے تو کھڑکی میں سے دیکھ ہی رہے، آ تو گیا ہے، اب کیا آئے گا؟ بولتے اب کیا آئے گا؟ تو وہ تسلموا علی اہلہا. اس کے بعد فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها، کوئی نہ ہو اجازت نہ دے تو داخل مت ہو حتی یوزن لکم، جب تک اجازت نہ دے دی جائے. جی ہاں ایسے گھروں میں جا سکتے ہو جس میں کوئی رہتا نہ ہو، جیسے دکانیں ہیں کوئی نہیں رہتا وہاں، یا کوئی ایسی بلڈنگ بن رہی ہے جہاں پہ کوئی رہنے کے لیے نہیں گیا، وہاں بغیر اجازت جا سکتا ہے، وہاں اجازت لینے کی ضرورت نہیں. اس کے بعد کہا جا رہا ہے مومنوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، یہ مومنوں کو حکم ہے. پھر لڑکیوں سے کہا جا رہا ہے، عورتوں سے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، وہ بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھیں. دونوں کو الگ الگ اسپیشل حکم دیا گیا کہ دونوں کے اوپر یہ حکم لاگو ہوتا ہے کہ دونوں اپنی نگاہیں نیچے رکھیں. تو کیسے نیچے دیکھتے ہوئے چلنا؟ وہ کسی نے کہا نہیں ہے نیچے دیکھ کے چلو تو جان کا خطرہ. ہم نیچے دیکھ رہے ہو نا، کوئی گاڑی والا ٹھونک دے تو نیچے دیکھ کے چلو تو جان کا خطرہ، اور اوپر دیکھ کے چلو تو ایمان کا خطرہ. تو اب کیا کرے آدمی؟ تو کہا نیچے دیکھ کر چلنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نیچے نیچے دیکھ کر چلو، بلکہ ایسے سے دیکھتے چلو. ہاں کسی عورت کے اوپر نگاہ پڑ جائے تو دوبارہ اس کے اوپر نظر نہ ڈالو، یہ مطلب ہے اس کا. لا تتبع النظرۃ النظرۃ، حضرت علی سے کہہ رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد سے، ایک نظر کے بعد دوسری نظر مت ڈالو. فإن لک الأولى وليست لک الآخرة، اس لیے کہ پہلی نظر تمہاری ہے، دوسری نظر تمہاری نہیں ہے. اب یہاں کیا کرتے؟ پہلی نظر کو اتنی لمبی کر دیتے ہیں کہ پورا سٹی سکین کر لیتے، اتنی لمبی کر لیتے کہ دوسری کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے. یہ حال ہے ہمارے نوجوانوں کا. حضرت فضل ابن عباس، آپ کے چچا محترم حضرت عباس ان کے بیٹے ہیں، یعنی چچے زاد بھائی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر ہیں، اچانک ایک بڑی خوبصورت عورت آ گئی اور نبی سے کچھ بات کرنا چاہ رہی تھی. نبی سے بات کر رہے تھے اور حضرت فضل جو ہے گھور رہے تھے، دیکھ رہے تھے اسے غور. نبی کی نگاہ جب ان کی طرف پڑی تو ان کی منڈی ادھر پھیر دی آپ نے، ایسے پھیر دی ان کی منڈی. یہ حدیث ہے یہ جی، ان کی منڈی پھیر دی. تو فإن لک الأولى، پہلی نظر تیری، دوسری نہیں. اور پہلی نظر تیری کیوں؟ یہ پہلی نظر بہت لمبی نہیں ہونا، ایسا جی. عورتیں اپنی زینت کو نہ ظاہر کریں. 12 لوگوں کو اپنی زینت بتا سکتی ہیں، ظاہر کر سکتی ہیں. 12 لوگوں کا تذکرہ ہے، دیکھ لیں آپ اس میں کتنے لوگ ہیں سب. زینت کسے کہتے ہیں؟ زینت کہتے ہیں مقامی زینت، یعنی زینت کوئی چیز نہیں ہے نا. زینت جہاں عورتیں کرتی ہیں وہ نہیں ظاہر کرنی چاہیے ان کو.
زینت کی جگہ کون کون سی ہیں؟ یہ ہاتھ مہندی لگاتی ہے اس میں، یہ گال ہیں اس میں جو ہے پاؤڈر وغیرہ ہے، کچھ زینت کی چیزیں ہیں، ناک ہے اس میں کچھ زیورات پہنتی ہے، کان ہے، یہ سینہ ہے، ہار ہے یہ ہار پہنتی ہے. تو یہ ساری چیزیں زینت کی جگہیں ہیں. ہاتھ، قدم میں بھی مہندی لگاتی. تو قدم، جہاں بھی عورتیں زینت کرتی ہیں، میک اپ کرتی ہیں، وہ ساری جگہیں زینت کی ہیں، انہیں اجنبی کے اوپر ظاہر نہیں کر سکتے. ایک اصول یہاں دیکھیں، شوہر کے اوپر اپنی بیوی کا کوئی پارٹ بھی پردے والا نہیں ہے. وہ اس کے کسی بھی عضو کو، کسی بھی پارٹ کو دے سکتا ہے بدن کی، اسے اجازت ہے. عورت کے بدن کا کوئی حصہ اس کے شوہر کے لیے پردہ نہیں ہے. اس کے الٹا عورت کے بدن کا ہر پارٹ اجنبی کے لیے پردہ ہے. دیکھیے، شوہر کے لیے پردہ نہیں، اجنبی کے لیے پورا بدن، پورا وجود پردہ ہے. اچھا، لیکن اگر ضرورت پڑے تو وہ عضو دکھا سکتی ہے. مثلا کہیں تکلیف ہے تو ڈاکٹر اس کو دیکھ سکتا ہے، یہ عذر کی جگہ ہو گئی. زینت کی جو جگہیں ہیں وہ اجنبی کو نہیں دکھا سکتی، اجنبی کو بھی زینت کی جگہ. ہاں، یہ 12 لوگ ہیں کہ زینت کی جگہیں دیکھ سکتے ہیں. مثلا بچی کا بال اس کا باپ دیکھ سکتا ہے، ہاتھ دیکھ سکتا ہے، قدم دیکھ سکتا ہے، یہ دیکھ سکتا ہے. جی 12 لوگوں کا تذکرہ ہے. اسنا عشرہ نوع من الناس. اس کے بعد کہا گیا، اچھا اس میں بعض لوگوں نے کہا کہ جو مشرکہ عورتیں ہیں یہ مسلمہ عورتوں سے پردہ کریں. ہجڑے، مخنث، ان سے بھی مسلم عورتیں پردہ کریں. جی، ان کو مدینہ سے نکال دیا گیا تھا ایک دفعہ، اس لیے کہ سیکسی باتیں کر رہے تھے. نبی کو معلوم ہوا کہ یہ سیکسی باتیں کر رہی ہے، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ سے نکلوا دیا. تو ان سے بھی عورتیں پردہ کریں. اور ایسے بچے جو الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، وہ بچے جن کو معلوم نہیں کہ پردہ کیا ہوتا ہے، شرم کی جگہ کیا ہوتی ہے، تو ان سے بھی پردہ نہیں ہے. اور آخر میں بتایا گیا کہ عورتیں اگر زیورات پہنے ہوئے ہیں تو اپنا پیر اس طرح مار کر زمین پر نہ چلیں کہ ان کے پازیب کی جھنکار دوسرے لوگوں کو، اجنبی مردوں کے کانوں میں پڑے. اللہ تبارک و تعالی نے عفت عورتوں کی اتنی بڑھائی ہے اور عفت کی اس کے ہاں اتنی قدر ہے عورتوں کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے عورت کے پازیب کی جھنکار کو بھی تقدس دے دیا ہے کہ وہ عورت تو عورت ہے، اس کے پازیب کی جھنکار بھی اجنبی کے کانوں میں نہیں پڑنی چاہیے. یہ مقام عفت ہے اسلام کے اندر، عفت کا تصور ہے اسلام میں. یہ غض بصر یعنی نگاہیں جھکا کر چلنے کے بعد یہ کہا گیا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، اللہ سے توبہ کرو. یہ کیوں لایا گیا؟ اس لیے کہ بہت احتیاط کے بعد بھی کبھی کبھی آدمی سے ہو نہیں جاتا، کر لے، ہو جاتا ہے تو معاف ہے، توبہ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی کر لیتا ہے تو وہ توبوا الی اللہ، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جلدی سے توبہ کر لے. وہ جو اسکین کر رہا تھا سٹی اسکین، اب توبہ کر لے جلدی سے. اس لیے غض بصر کے بعد توبوا الی اللہ لایا گیا. اور اس کے بعد کہا گیا جتنے بھی بغیر شادی شدہ ہے جلدی سے ان کی شادیاں کرا دو. ہو گئی شادی؟ نہیں. کہاں ہے ان کے ابا؟ کہاں ہے وہ؟ اچھی سی لڑکی ڈھونڈو اس کے لیے. جتنے بھی نوجوان ہیں سب ملے مجھ سے جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں. جی، ان کے جتنے آبا ہیں میں بلاتا ہوں ان کو، اچھی اچھی لڑکیاں دیکھ کر کے شادی کر دو ان کی فٹافٹ. جی، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں ان کی شادیاں کرا دو، اور جن کی شادیاں ہوئی تھیں مگر کسی وجہ سے ٹوٹ گئی ہیں ان کی بھی شادیاں کرا دو جلدی سے، لڑکی کی بھی لڑکے کی بھی. جی، کہتے پیسہ نہیں ہے، بولے إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، شادی کر لو پیسے خود بخود آ جاتے. جی، اللہ کہہ رہا غنی بنا دیں گے ہم. شادی اللہ تبارک و تعالی نے قرین اللہ
الغنا بالزواج، اللہ تعالیٰ نے شادی کے ساتھ مالداری کو جوڑ دیا ہے. کوئی سگھڑ لڑکی آ گئی اچھی سی گھر چلانے والی، تو آپ پیسہ نہیں بچا پا رہے، پیسے بچنے لگے، بس اچھی لڑکی دیکھ کر کے لائیں. اور لڑکیوں کو چاہیے بھی وہ اچھی بن کر کے رہیں. ہاں اسی میں برکت ہے. اور اس کے بعد آیت نور ہے. یہ آیت نور کیوں لائی گئی؟ آیت نور غض بصر کے بعد ہے. کہا من غض البصر یلبس اللہ نورا یلبس القلب نورا، جو آدمی اپنی نگاہ کو پست کرے گا اللہ اس کے دل کو نور پہنا دے گا. تو گویا کہ نگاہوں کا اثر دل کے اوپر، نگاہوں کو جھکاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل کو منور کر دے گا، نور کا لباس دے دے گا تمہارے دل کو. یہ ہے اس لیے آیت نور آئی. اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمانوں کا نور ہے. بولے 3 اوقات ایسے ہیں کہ نابالغ بچوں کو بھی اس وقت کمرے میں نہ آنے دیا جائے. والذین لم یبلغوا، جو نابالغ بچے ہیں ان کو بھی، منکم 3 مرات، 3 بار، من قبل صلاۃ الفجر، نماز فجر سے پہلے. دوسرے وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، ظہر کے وقت جب قیلولہ کرتے ہیں آپ لوگ، ومن بعد صلاۃ العشاء، صلاۃ عشاء، 3 عورات لکم. یہ 3 پردے کی جگہیں ہیں اس وقت. نابالغ بچوں کو بھی نہ آنے دیا جائے، اس لیے کہ نابالغ بچوں کے اوپر اگر آپ ننگے ہیں یا آپ عریاں ہیں وہاں پر، تو بچوں کے اوپر غلط اثر پڑ سکتا ہے ان کے دماغ کے اوپر. یہ دیکھیے یہ ایسے احکام دیے جا رہے ہیں کہ برائی پیدا ہی نہ ہو سرے سے، ان تمام چیزوں کو اگر برت لیا جائے تو. یہ بتایا جا رہا ہے. کتنی پاک کتاب ہے اور کتنا پاک ہے ہمارا مذہب. اللہ کمال ہے. اور لڑکے جب بڑے ہو جائیں فلیستأذنوا، بلا اجازت داخل نہ ہو. بیٹا بھی ہو بغیر اجازت ماں کے کمرے میں داخل نہ ہو. جی بتائے گا. والقواعد من النساء اللاتي، بہت بوڑھی ہو چکی ہیں اور لا يرجون نکاحا، انہیں نکاح کی رغبت نہیں، بہت بوڑھی ہو چکی ہیں. تو کہتے ہیں کہ اگر وہ نقاب نہ بھی پہنے تو اجنبی مرد سے بات کر سکتی ہیں، اس لیے کہ اب ان کو نکاح کی خواہش نہیں. لیکن اس حالت میں بھی، اس بڑھاپے میں بھی اگر پردہ کریں تو خیر لہن. یہ ہے عفت کا مقام. جی عفت کا تصور. تو اب بوڑھیوں سے کہا گیا ہے کہ وہ بھی اگر نہ پردے کے ساتھ آئے تو ان کے لیے بہتر. تو بتائیے نوجوان لڑکیوں کے عفت کا کیا مقام ہوگا، اندازہ لگا سکتے ہیں. اس کے بعد یہ فرمایا گیا جب گھر میں داخل ہو تو سلام کر لیا کرو. سلام کرنے کا ایک فائدہ یہ بتایا گیا، کیا بولیں گے آپ؟ السلام علیکم. آدمی جو بیوی سے سلام کرتے ہوئے ہچکتا ہے، بیوی اگر السلام علیکم تو کر لینا چاہیے، کرنا چاہیے. کہتے ہیں فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. جب اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کر لیا کرو، اس لیے کہ سارے مسلمان اپنے ہی ہیں نا. تو تمہاری بیوی تمہاری اپنی ہے، تمہارے بچے تمہارے اپنے ہیں، تو سلام کر لیا کرو. اور یہ تحیۃ من عند اللہ. ایک مفسر نے اس پر بڑا اچھا تبصرہ کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ کل التحایا ارضیۃ ولکن تحیتنا من عند اللہ وہی من السماء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جتنے بھی سلام کے طریقے ہیں، گڈ نائٹ، گڈ مارننگ، اللہ بلا، حیاک اللہ، یہ وہ سارے سلام یہ سب عرضی ہیں، زمین سے ہیں. لیکن ایک سلام آسمان سے ہے. بتایا گیا ہے فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ. وہ سلام جو اللہ کی طرف سے ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور یہ ایسا جملہ ہے کہ غم کے موقع پر بھی بول سکتے ہیں اور خوشی کے موقع پر بھی بول سکتے ہیں. ایک آدمی جو ہے اپنے دوست سے ملنے کے لیے گیا، اس کی ماں مر گئی تھی. بولا گڈے تو کچھ ایسا بولا، بہت مار کھایا تو، اس لیے کہ یہاں سب بیٹھے کیا گڈ بول رہا ہے تو. لیکن اگر اس وقت السلام علیکم بول دیتا تو، چاہے خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو، دونوں موقعوں پر اس سلام، اس کلمے کو آدمی استعمال کر سکتا ہے. اور یہ واحد دعا ہے اور واحد سلام کا طریقہ ہے جو آسمان کی طرف سے ہے. بقیہ سارے سلام کے طریقے زمینی ہیں.